کوہرام مچا ہوا ہے اور شریعت کو غلط معنی دے کر بیان کیا جا رہا ہے، معانی میں تدلیس کی جا رہی ہے۔ میں نے ایک تقریر سنی مولانا کی، کچھ دن پہلے ایک جلسہ ہوا تھا جہلم میں آپ کی اس تحریک کا، تو وہاں پر ایک مقرر نے کہا تھا کہ جب مجھ سے رب پوچھے گا پیسہ کہاں لگایا، زندگی کہاں لگائی، تو میں کہوں گا پاکستانیوں پہ لگا دی۔ اور مولوی صاحب نے وہاں تدلیس کی اور کہا کہ اس نے کہا ہے کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا من ربوں کا، تو میں کہوں گا میں نے پاکستان پہ لگا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ محدثین کا دور ہوتا ہے اس مولوی کی روایت قبول نہ کرتے وہ۔ یہ بڑی تدلیس ہے، بڑی تدلیس، جرم کبیر ہے معنی بدلنے کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب رب پوچھے گا، اچھا رب نے پوچھنا کہاں ہے؟ قبر میں نہیں پوچھنا، حشر میں پوچھنا ہے، یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دو گا قیامت کے دن وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ قبر میں 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، رب تو اللہ ہے۔ اس نے کہا تھا میں نے جو زندگی اللہ نے دی میں کہوں گا پاکستانیوں پہ لگا دی۔ تو یہاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ ان عمرہ فیما افناہ۔ قیامت میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تجھے عمر دی تھی کہاں فنا کی؟ تو اس کا جواب کیا دو گے؟ خیر پہ فنا کی یا بدی پہ؟ خیر پہ فنا کی۔ خیر پہ فنا کیا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں فنا کر دی۔ نمبر 2 وان شباب ہی فیما ابلاہ، جوانی دی تھی کیا کیا کرتوت کیے؟ برائی نہیں کی، نیکی کرتا رہا ہوں، جوانی کو برباد نہیں کیا۔ تیسرا وہ مال ہی من این اکتسبہ، جو مال کمایا تھا وہ کیسے کمایا تھا؟ حلال ذرائع سے، حرام ذرائع سے۔ پھر اگلا سوال چوتھا ہوگا فی ما انفقہ، وہ خرچ کہاں کیا؟ وہ خرچ کہاں کیا؟ وہ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ کے خدمت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت سب سے بڑا فریضہ ہے۔ تو اس سے بڑی خدمت کیا ہے کہ مسلمانوں کے وطن پہ اپنی جوانی اور مال اور عمر فنا کر دی جائے۔ اور یہی جواب رب نے پوچھنے ہے کہ تو نے عیاشیوں میں تو نہیں اڑایا، خدمت پہ لگایا نہیں لگایا، انسانیت کی فلاح پہ لگایا نہیں لگایا، دین کی تبلیغ پہ لگایا نہیں لگایا۔ دین کے قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جو زمین پر خدا کے کلمے کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ کافروں سے ہے، فاسقوں سے ہے، ظالموں سے ہے۔ تو جو لوگ ملک پر کلمہ اسلام اور دین اسلام کے ملک کو بچانے کی کوشش کریں، ان سے بھی اعلیٰ کوئی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے سلیبس میں جو یکساں نصاب بنایا تھا اس میں سیرت کے مضامین شامل کیے۔ آپ کے تمام لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے، جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، کہ ان پر کام روک دیا گیا ہے، پچھلے سال کا پرانا نصاب چلائیں گے، سیرت مضامین والا نہیں چلائیں گے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے مسلمانوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو بتدریج، اسلام اترا بھی بتدریج ہے، آہستہ آہستہ اترا ہے 24 سال میں، تو نافذ بھی اتنی دیر میں ہوتا ہے جب آپ جہالت کی طرف نکل جائیں۔ پھر ایک بات اور، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ اس میں پہلی چیز میں نے پچھلے جمعہ بتائی تھی کہ جو معاہدے سے پھر جائے نبی اس کا دشمن ہے۔ دوسرا کون تھا؟ رجل باع حرا فاکل ثمنہ، جس نے کسی آزاد قوم کو بیچ کر مال کھایا۔ فاکل ثمنہ، اس کے ثمن کھائے، مال کھا لیا آزاد قوم کو، آزاد بندے کو فروخت کر کے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہی تو جھگڑا ہے ملک میں کہ پاکستانیوں کو امریکیوں کے سامنے بیچا جا رہا ہے فنڈ لینے کے لیے۔ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھو، میں قرآن و حدیث سے رہنمائی کرتا ہوں، اگر کسی اور کو نظر نہیں آتی ہے علماء میں سے تو وہ سیاسی بغض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث واضح حدیث، صحیح حدیث موجود ہے کتب حدیث میں، جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ فرمایا جو معاہدے سے پھر جائے نبی اس کا دشمن۔ دوسرا جو رجل باع حرا، جس نے آزاد لوگوں کو بیچا اور اس کے بدلے میں مال کمایا، فاکل ثمنہ، وہ کھا گیا، وہ بھی حرام ہے، نبی اس کا دشمن ہے۔ تو میرے نزدیک تو جو قوم ابھی حکمران بنی ہے، کہتے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر کہ ہمیں مداخلت دھمکی دی ہے امریکہ نے اور مال بھی دے گا، اور یہ مداخلت ہے، سازش کہاں سے آئی ہو؟ بیٹا تو وزیر اعظم تو بن گیا ہے، تھوڑا علم حاصل کر لے۔ مداخلت ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے، سازش آستین سے ہوتی ہے۔
یہ معنی سمجھو سازش اندر والے لوگ کرتے ہیں. اگر گھر کے اندر کا باہر سے نہیں ملے تو گھر کے اندر کبھی عذاب نہیں آتا, کوئی مشکل نہیں آتی. اس لیے سازش اندر سے ہوتی ہے, مداخلت باہر سے ہوتی ہے. یہ معنی جب قوم کو سمجھ آ گیا تو پھر تمہاری حکومت حرام قرار دی جاتی ہے, اس لیے کہ تم نے یہود و نصارہ کے مجمع میں بیٹھ کر کہا تھا کہ امر بالمعروف بھی دہشت گردوں کا جملہ ہے. یہ قرآن کا صریح انکار ہے, صریح انکار ہے. اس ایک آیت کے انکار میں انسان کافر ہو جاتا ہے, قرآن کے حکم سے باہر نکل جاتا ہے. اس پہ بھی شرم نہیں آئی قوم کو. اس لیے ایسی حکومت کے خلاف جس کو شریعت حرام قرار دے دے اسی طرح لڑا جائے جیسے 1947 میں مسلمان گورے کے خلاف لڑے تھے. ان کے خلاف بھی لڑنا جائز ہے. ان کے خلاف جو لڑے گا وہ جہاد بالپاکستان ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے, قوم کی غیرت اور عزت اسی میں ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے. ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ہم خاص طور پہ مکہ اور مدینہ والوں سے ڈکٹیشن لے سکتے ہیں, واشنگٹن اور نیو یارک والوں سے نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ یہود و نصارہ کے قبضے کی جگہ ہے. اور یہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے. ہمارا تو ماوا اور ملجا مکہ اور مدینہ ہے. سعودیہ اگر ڈکٹیشن دے تو ہمارا مسلمان بھائی ہے, مسلمان وہ کعبے کے متولی لوگ ہیں. اس کے علاوہ کی ڈکٹیشن لینا اور پھر اس کے بدلے میں مال لینا, اسی کو تو نبی علیہ السلام نے حرام فرمایا. کیا فرمایا؟ میں ان کا دشمن ہوں گا. جو میری قوم میری امت کے لوگوں کو غلامی پر مجبور کریں گے, فروخت کریں گے, ان کا میں دشمن ہوں گا. جس کا نبی دشمن ہو اس کا خدا بھی دشمن ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری غلطیوں سے معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں نیک وکار بننے اور اللہ کے نیک بندے بننے اور ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کر سکیں, زمین پر اسلام کا دفاع کر سکیں, اسلام کے غلبے کے لیے محنت کر سکیں. اور اگر کوئی اسلام کو لانا چاہتا ہے ہم اس کے پشتیبان بن جائیں, کوئی بھی ہو. اور میں آپ کو ایک بات نسخے کی بتا دیتا ہوں. جو اس وقت علماء پاکستان میں مخالفت کر رہے ہیں نا, صرف ایک وجہ ہے, ان کی اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آ کر اسلام نافذ نہیں کرنا, ورنہ KPK میں 5 سال میں کر لیتا یا کچھ کر لیتا. بلکہ آپ کے شریعت کورٹ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے. اس کے لیے ایک لفظ اس جماعت نے نہیں بولا, جماعت اسلامی نے بولا ہے, ایک لفظ نہیں بولا. تو پھر یہ کیسے اسلام کے ہمدرد ہو کہ جو اسلام کا ایک بھی, ادھر کہتے ہو جس نے ایک بھی آیت کی تبلیغ کی اللہ اس کو بخش دے گا. وہ اللہ کا اگر ایک کلمہ آپ کے پاس پہنچا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ, تو سننے والا غائب تک پہنچائے. تو جس نے ایک آیت کا بھی دفاع قرآن سے کیا یا نبی کے دین اسلام سے کیا یا نبی کے دین کے لیے بات کی, اس کے لیے ساتھ کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. نہیں کرو. سیاسی بغض میں دوسروں اپنی سیاسی موت دیکھ کر اسلام کا کام کرنے والوں کی مخالفت کرنا, یہ مومن نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے. یہ سیاسی مفادات کی منڈی ہے, اس منڈی سے بچاؤ اور اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو اسلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے. پاکستان اسلام کے لیے کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کھڑا ہونا. پاکستان دنیا کی مسلم ریاستوں میں تیسری بڑی طاقت ہے, تیسرا بڑا طاقتور ملک دنیا میں, دنیا اسلام میں پاکستان ہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, انکشاف کر رہا ہوں. پہلا ترکی ہے, دوسرا سعودی عرب ہے, تیسرا پاکستان ہے. کتنی بڑی قوت ہے. اور پاکستان کس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے, اس لیے یہود و نصارہ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین امریکہ کو برباد کر دے, ہر اس کفری قوت کو اللہ تو برباد کر دے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. اے اللہ پاکستان کو سلامت رکھ, قیامت تک رکھ. اے اللہ پاکستان کا کلمہ بلند کر, پاکستان کی شان بلند کر. پاکستان میں اسلام کے لیے محنت کرنے والے, جد و جہد کرنے والے, پاکستان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے والوں کی عزتوں کی سلامتی رکھ, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کو اپنی پاسبانی عطا فرما.